السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں، ہم لوگ جیسا کہ قرآن پاک کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے بھی پڑھتے جائیں گے، سناتے سنتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگ سورہ اعراف پہ تھے۔ سورہ اعراف کی ہم لوگوں نے آیت نمبر 43 تک دیکھ لی تھی، سن لی تھی۔ آئیے ہم لوگ آگے 44 اور اس کے آگے کا ترجمہ پہ غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے، ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا، ہم نے تو اس کو واقع کر مطابق پایا۔ سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، تم نے بھی اس کو واقعی کے مطابق پایا۔ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ان ظالموں پر ہو۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا، اس سے پہلے کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا اور سنا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں، کفاروں، کافروں، بدکاروں اور نافرمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک چھوٹی سی تصویر قرآن پاک میں رکھ دی تھی، بتا دی تھی کہ کس قدر ان کو جو ہے کہ جہنم میں دھکیلا جائے گا، اور وہ جو ہے کہ اپنے سرپرستوں کو جو ہے کہ الزام لگاتے ہوئے کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے، اور ان کے سرپرست جو ہیں کہ کہیں گے کہ نہیں ان کو ان کے کیے کا ان کو عذاب دیا جائے۔ اس طرح سے وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، بھیڑیں گے، ہے نا، ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے رہیں گے، اور جہنم کی جو آگ ہے نا، اور جہنم کا عذاب، دوزخ کا عذاب جو ہے کہ ان کو تار تار کرتا چلا جائے گا۔ اس میں ایک ہلکی سی تصویر اللہ نے رکھ دی تھی کہ جو آگ ہے وہ آگ اس قدر ہوگی کہ ان کے جسم کو چھلنی کر دے گا، ہے نا، کھانے میں زخم کا پیپ ملے گا، اور گرم کھولتا ہوا پانی وغیرہ، ان ساری چیزوں کو بے شک ہم لوگ جانتے ہیں، بس فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بتایا کہ جنتی جو ہوں گے وہ نیک لوگ ہوں گے، ہے نا، نیک عمل والے ہوں گے، مومن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر جلائے اور ایمان پر ہی ہمیں اٹھائے۔ بے شک کامیابی تو ہماری تب ہوگی جب ہم موت کے بعد جب اٹھائے جائیں، ہے نا، جب موت کے وقت ہم ایمان پر ہماری موت ہو، اور اٹھائے جائیں تو ایمان پر ہی ہم اٹھائے جائیں، مسلمان ہو کے مرے، مسلمان ہو کر کے ہم اٹھیں، یہ اصل ہماری کامیابی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب اس کے آگے کی بات بتا رہے ہیں کہ جب وہ بدکار لوگ، وہ کافر، کفر کرنے والے، نافرمان لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور نیک عمل کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ تم جو ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، جو کچھ بھی کہے تھے، تم نے دیکھ لیا نا، تم نے پا لیا نا، مجھے تو مل گئی، مجھے تو جیسا اللہ نے وعدہ کیا تھا میں نے تو دیکھ لیا، میں نے پا لیا، میں یہاں بالکل سکون سے ہوں، اطمینان سے ہوں، بڑے مزے میں ہوں، اب تم بتاؤ، ہے نا۔ وہ جنتی ان کی ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ کھنچائی کریں گے کہ تم بتاؤ، تم تو بڑے عقل لگاتے تھے، عقل دوڑاتے تھے، اٹکلیں لگاتے تھے، تم نے دیکھ لیا نا، اللہ کا وعدہ سچ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا، اللہ کا وعدہ سچ ہے، سچ رہا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا، اور جس کے بارے میں ہمارے اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا تھا، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا۔
اللہ کی کتاب نے انہیں بتا دیا تھا۔ تمام چیزوں جو ہے کہ وہ اقرار کریں گے، ہے نا، تبھی جو ہے کہ ایک آواز آئے گی، زور سے آواز آئے گی، اور آواز آئے گی کہ ظالموں، ہے نا، کہ آواز آئے گی اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر، ہے نا۔ یہ آواز ظاہر سی بات ہے فرشتے کی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو جہنمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جنت میں بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے، اپنے ان پرانے دوستوں کو، اپنے رفیق کو دیکھیں گے، یاد کریں گے کہ فلانے کہاں ہیں، فلانے کہاں ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، اور وہ اپنے ایک دوست کو یاد کریں گے کہ وہ جب ان کے سامنے اس نے اللہ کی بات رکھی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، ہے نا، مٹی ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس کو خیال کر کر جب وہ جنتی نیچے دیکھے گا تو دیکھے گا کہ وہ شخص جو ہے کہ بیچ جہنم میں ہے۔ تو جنتی اس سے پوچھے گا کہ کیا ہوا بھائی، تم تو بڑے عقل لگاتے تھے، دیکھا اللہ نے جو ہے کہ تمہیں زندہ کیا اور آج تم جہنم میں ہو۔ اور وہ کہے کہ ہاں میں جہنم میں ہوں، بے شک جو تم نے کہا تھا سچ کہا ہے۔ اس وقت وہ جنتی وہ شخص جو ہے وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تم نے مجھے اس قدر بہکایا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بہکا نہیں، اللہ نے مجھے بہکنے سے روک لیا۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جس میں جو جنت میں گیا وہ اپنے وقت، اپنے دور کو یاد کرے گا اور لوگوں کو ڈھونڈے گا، تلاشے گا کون کہاں گیا، ہے نا۔ جو جنت میں مل گیا تو جنتی مل گئے، اور جو جنت میں نہیں ملا وہ جب نیچے جھانکیں کے دیکھیں گے تو دیکھیں گے کیا ہے، وہ تو جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے، دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اس آیت سے ہم سب کو جو ہے کہ اس بات کا فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو شیئر کرنا چاہیے، کہ جس سے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں پھر سے جینا ہے، اور وہ آخری فیصلہ ہوگا، ہمارا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جو ہم کو ملے گا وہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے نا۔ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، اور جنتی لوگ جہنمی والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے تو بے شک جو اپنے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا ٹھیک ٹھیک پا لیا، تو کیا تم نے بھی جو تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا ٹھیک پایا یا نہیں؟ اہل جہنم کہیں گے، جو جہنم میں لوگ ہیں وہ کہیں گے ہاں پایا۔ ایک منادی ان کے درمیان ندا کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آگے دیکھتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اعراض کرتے تھے اور اس میں بھی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، ہے نا، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور ان میں خامخواہ قضی ٹیڑھاپن کرنا چاہتے تھے، اور وہ روز آخرت سے انکار کرتے تھے، ہے نا۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ان دونوں کے درمیان جنتی اور جہنمی کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے ہاں سلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جنت و دوزخ کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اور کچھ لوگ اعراف پر ہوں گے۔ اعراف یعنی کہ وہ مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان کہہ لیا جائے کہ ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے، اور اس دروازے کے اندر اللہ کی رحمت تو ہے، لیکن دوسری طرف عذاب ہے، دوسری طرف دوزخ ہے۔
یا اس جگہ میں جو لوگ رہیں گے وہ ابھی جنت میں نہیں گئے ہوں گے، وہ ابھی جنت میں بھی نہیں گئے ہوں گے اور جہنم میں بھی ابھی نہیں گئے ہوں گے۔ یہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدکاریاں برابر ہو جائیں گی، یعنی کہ کچھ عمل ایسے جو بڑے اچھے عمل ہیں، جو نیکوکار کے عمل ہیں، مگر کچھ ان کے عمل ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے وہ نیکیاں فی الحال رد کر دی گئی، وہ نیکیاں روک دی گئی، جس وجہ سے وہ بالکل ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں وہ پھنسے ہوں گے، مگر ابھی انہیں جہنم کی عذاب بھی نہیں لگ رہی ہوگی اور نہ انہیں جنت کے آرام مل رہے ہوں گے۔ تو یہ جو ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اعراف پہ ہوں گے، ان کی پریشانی سے پہچان لیں گے اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ یا اعراف والے لوگ ابھی داخل جنت نہیں ہوئے مگر وہ تمنا ضرور رکھتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ کچھ جو لوگ اعراف میں ہوں گے ابھی تو ان کو جنت تو مل ہی نہیں ہے نا، مگر ہاں دوزخ کے آگ سے ابھی بچے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک تھوڑا سا، میں نے جو تفسیر پڑھی اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض کیجیے کہ کسی مسلمان نے اللہ کے راہ میں جنگ کی اور وہ شہید ہو گیا، مگر وہ باپ کا نافرمان تھا، تو اب اس کی وہ عمل جو نیک کی عمل تھی کہ اللہ کے راہ میں وہ شہید ہوا لیکن وہ باپ کا نافرمان نکلا، یہاں پر اس کا ایمان اس کا مسئلہ جو ہے رک جائے گا۔ بہرحال تو آگے دیکھتے ہیں۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ تو یہ اعراف میں جو لوگ ہوں گے، یعنی کہ ایک ایسا مقام جہاں بھی ان کو نہ جنت ملا نہ دوزخ ملا ہے، جب وہ جنت کی طرف دیکھیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ بالکل تمنا کریں گے کہ مجھے جنت مل جائے، ہے نا۔ اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے کہ ہم کو ان ظالموں سے یا ان ظالموں میں مت کیجیے، ہم ان سے بچا لیجیے، ہم اس جگہ سے بچا لیجیے، ہے نا۔ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر جہنمی لوگوں کی طرف جا پڑے گی تو ان کی خراب حالت دیکھ کر اللہ سے عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھی نہ بنانا۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پہنچائیں گے، پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، ہے نا۔ اور اعراف والے کچھ جہنمی لوگوں کو جنہیں ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے، آواز دیں گے اور کہیں گے اب نہ تو تمہارا جتھا ہی تمہارے کام آیا اور نہ ہی تمہاری شیخی بازی، ہے نا۔ تو جو اعراف میں جو لوگ ہوں گے، یعنی کہ جنہیں ابھی نہ جنت ملی ہے نہ جہنم ملی ہے، جن کی بہت ساری نیکیاں اور کچھ ایسے بدی کی وجہ سے وہ نیکیاں رد ہو گئیں یا وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو گیا، اور وہ جو ہے کہ جنت کو دیکھیں گے تو جنت کا جو ہے کہ تمنا کریں گے، اور جہنمی کو دیکھیں گے تو جہنمیوں سے باز آنے کی اللہ سے دعا کریں گے۔ وہ لوگ بھی جو ہے نا کہ جب جہنمیوں میں کچھ ایسے چہرے دیکھیں گے جن کو وہ پہچانتے ہوں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ دیکھو تمہارا جو ہے تم جو ہے کہ شیخی بگاتے تھے، بڑا بولتے تھے، تمہارا بولنا، تمہارا شیخی بگانا کسی کام نہیں آیا، تم جہنم میں پھنس گئے، ہے نا۔ کیونکہ وہ تو جہنم میں پھنس گئے، وہ تو جہنم میں چلے گئے، ان کا تو ڈکلیئر ہو گیا، اور ان کا بھی معاملہ کشمکش میں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوں گے،
ہے نا. جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے یہی لوگ وہ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان پر اللہ اپنی رحمت نہ کرے گا. دیکھو آج وہی لوگ جن سے کہا گیا ہے کہ بے تکلف بہشت میں چلے جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم کسی طرح ارزودہ خاطر پریشان ہوں گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان کو پھر جنت میں داخل کر دے گا. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے. جو جہنمی لوگ ہیں وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا پانی، ٹھنڈا پانی دے دو یا کچھ اور دے دو، تمہارے پاس تو بہت ساری اللہ نے نعمتیں دی ہیں. اور وہ تو آگ میں جل رہے ہوں گے، جھلس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے. تو وہ جنتیوں سے اپنے جو دوست کو دیکھیں گے یا جو اپنے لوگ کو دیکھیں گے کہ وہ جنت میں چلے گئے تو وہ ان سے کہیں کہ کچھ تو ہمیں دے دو، ٹھیک ہے نا، جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے. جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے. دونوں چیزیں یعنی کہ پانی وغیرہ اور کوئی بھی چیز جو نعمت جنت کی ہے کافروں کو دینے کے لیے بندش کر دی ہے نا. جنت والے کہیں گے دوزخیوں سے ایک بار پھر سے. اور دوزخ والے اہل بہشت کو ہے نا آواز دیں گے، جنت والوں کو آواز دیں گے ہم پر تھوڑا سا پانی ہی اڑیل دو یا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کچھ دے ڈالو. تو اہل بہشت اہل جنت والے جواب میں کہیں گے اللہ نے تو جنت کا کھانا پانی کافروں پر قطعی حرام کر دیا ہے. اللہ نے کافروں پر قطعی حرام کر دیا، جنت کا کھانا پانی ان پر حرام کر دیا. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو آگ ہے، کھولتا ہوا پانی ہے نا، سخن کا پیپ ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی چیزیں. آگے دیکھتے ہیں. جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا، ہے نا، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، ہے نا. سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہے نا. جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعب ہے نا کھیل تماشا کر رکھا تھا، مستی کر رکھے تھے، دنیا میں دنیا کے مزے لے رہے تھے، دنیاوی زندگی کے مزے لے رہے تھے اور اسی کو سمجھتے تھے کہ بس یہی ہے نا، بس یہی ہے ہمارا بنگلہ، کار، گاڑی، اے سی، نام، عزت، وقار، رتبہ، ہے نا، بس یہی ہے نا. اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، ہے نا، جن کو دنیاوی زندگی یعنی عیش و آرام اور مال اور دولت جو ہے کہ ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، ٹھیک ہے نا. تو سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے. ان لوگوں سے جب نیک عمل کرنے کی اور ایمان لانے کی بات کہی جاتی تھی تو وہ جو ہے کہ اس سے باز آ جاتے تھے، ہے نا، اور اس پر جو ہے کہ نافرمانی کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے. تو آج کا دن ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ آج کا دن جب تم سے وہ بات کہی جاتی تھی تب تو تم نے نہیں سنا، اب میں بھی نہیں سنوں گا. جنتی یہی بات کہیں گے جب جہنمی ان سے مانگیں گے کہ کھانا دے دو، پانی دے دو، ٹھنڈا پانی ڈال دو، تو جنتی کہیں گے کہ تمہارے اوپر جنت کا کھانا پانی اللہ نے منع کر رکھا ہے نا، تو وہ تو تم کو نہیں مل سکتا. اور وہ جنتی کہیں گے کہ جب تم کو بتائی جاتی تھی دین کی باتیں تو تم جو ہے کہ اپنے دنیاوی زندگی، اپنے مال اور لذت، دنیاوی لذت میں جو ہے کہ مزے میں تھے، ہیں، اور اسی میں تم پھر رہے تھے، اسی میں تمہارا بڑا غرور تھا، ٹھیک ہے نا. تو آج کا وہ دن ہے کہ اب تم پکارتے رہو، چیختے چلاتے رہو، ہم نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے نا. اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنی دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کے چند روزہ زندگی نے ان کو فریب دیا تھا تو ہم بھی آج قیامت میں انہیں قصداً بھول جائیں گے، ہے نا. آگے دیکھتے ہیں. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل
سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا. بے شک ہم لوگ تو یہی تو سن رہے ہیں. وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں گے. بے شک ہے نا، جو ایمان لائیں انہی کے لیے اللہ کی ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے، اور وہی لوگ جنت میں جائیں گے. جس طرح یہ لوگ ہمارے آج کی حضوری کو بھول بیٹھے تھے اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے، حالانکہ ہم نے ان کے پاس رسول کے معرفت کتاب بھیج دی تھی. بے شک یہی قرآن ہے نا، جس کا ترجمہ ہم لوگ سن رہے ہیں. یہ قرآن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت، اور ایون دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی دیگر جو بھی اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ان کو جو ہے کہ نیکی کی طرف جو ہے کہ بلایا گیا ہے نا، اور شرک سے بچنے کو کہا گیا، کفر سے بچنے کو کہا گیا، تو ان لوگوں نے جو ہے نافرمانی کی، سرکشی کی، اور بلکہ جو ہے کہ رسول کی بات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور ان کے اوپر ظلم بھی کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے کہ یہ بات ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جب کتاب اور ساری چیزیں بھیج دی گئی تب تو انہوں نے نہیں سنا. تو آج اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج ہم تمہاری نہیں سنیں گے، تم کتنا بھی رو گڑ گڑاؤ چیخو چلاؤ. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے آخر نتیجے کا انتظار ہے. جس روز اس کا آخر نتیجہ پیش آئے گا، اور اس روز جو لوگ اس کے پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہماری رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے. سو اب کیا کوئی ہمارا سفارش ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کی جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئی. بے شک وہ جہنمی جو جہنم میں چلے جائیں گے ہے نا، تو تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کو دیکھ لیں گے، اور وہ تمام باتوں کو بھی جان لیں گے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول وہ ساری باتیں بتا رہے تھے، ساری چیزیں کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی کہ یہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، آج کے ہی دن سے بچانے کے لیے نا، ہے نا، اس جہنم اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہی نا یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں پیغمبروں کو بھیجا کس لیے بھیجا؟ اسی لیے نا کہ آج جو تم جہنم میں ہو اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہو اور دوزخ میں تڑپ رہے ہو، اسی دن میں کے سے بچانے کے لیے تمہارے لیے ہم نے اللہ نے رسول بھیجی، فرشتے مطلب قرآن بھیجی، کتابیں بھیجی، تاکہ تم کچھ سمجھو. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی، سب کے پاس جا کے بولے، بتائے، ہے نا. کیا کیا اس وقت؟ تم نے نافرمانی کی، اپنی شیخی بھگائی، اپنے آپ کو یہ کہے کہ بھئی ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ ہم کہاں سے پیدا ہوں گے. تو کسی نے کہا کہ بس ہم جو عمل کر لیں یہ زیادہ صحیح ہے. تو کسی نے کسی اور کو اپنا خدا بنایا اور اس پہ یقین کیا کہ یہ ہم کو جو ہے کہ جہنم میں اور دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے. تو کسی نے کسی کو اپنا کہہ لیا خدائی کی طاقت سمجھ لیا اور اپنا سرپرست سمجھ لیا. اور وہ ساری چیزیں جب آج جہنم میں پہنچ جائیں گے لوگ، تو وہ دیکھیں گے کہ جن کو وہ پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور جن کی سرپرستی میں گناہ اور کفر کرتے تھے، اور جن کے کہنے پر وہ برے عمل کرتے تھے اور نیک عمل ایمان سے دور خود بھی رہیں اور دوسروں کو بھی کیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تمام انبیاء کرام کی نافرمانی کی، قرآن کی نافرمانی کی، ہے نا، اللہ کے کلام کی نافرمانی کی، اور اپنے ضد میں رہیں اور اپنے عقل اور اپنے گھمنڈ میں رہیں، دنیاوی مال و دولت میں وہ کھوئے رہیں. اور جب ان کے پاس کوئی اچھی بات آتی تھی، کوئی اچھی بات بتائی جاتی تھی، اور خاص طور سے آج کا دن کا خوف جب دیا جاتا تھا، مگر وہ نہ سنتے تھے،
نہ سنتے تھے، بلکہ جو انہیں اچھی باتیں بتاتا تھا اس سے وہ بغض رکھتے تھے، ہے نا، اس پر ظلم کرتے تھے، اس پر مذاق اڑاتے تھے۔ تو آج جب وہ جہنم میں پہنچ گئے، دوزخ میں پہنچ گئے اور اپنا انجام کو دیکھ رہے ہیں، اور جب چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں اور رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار واپس ہم کو اس جگہ واپس دنیا میں بھیج دو، ایک بار موقع دے دو، اب کی بار جو ہے کہ ہم بالکل ویسا کریں گے جیسے اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، ایک بار موقع دے دو۔ وہ ایسے گر گڑائیں گے، موقع مانگیں گے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب نہ واپس انہیں دنیا میں بھیجا جائے گا اور نہ ان کا یہ رونا اور گڑ گڑانا اور چیخنا چلانا کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ قیامت کا وہ منظر ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب سے اور اپنے نبیوں سے، اپنے پیغمبروں سے، اپنے رسول سے، ہے نا، یہ بار بار لوگوں کو بتا دیے کہ دیکھو اس دن سے ڈرو، دیکھو اس دن سے ڈرو، اور بے شک یہ دن آنی ہے، ہم سب کو اس دن پہنچنا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ بات قیامت کے روز ممکن ہے کہ مجھے یاد آئے گی، میرا عمل یاد آئے گا، اللہ جانے میرا انجام کیا ہوگا، لیکن ہاں ہم دعا کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی اور تمام جو اسلام کو ماننے والے ہیں ان سب کے لیے بھی، اور خاص طور سے جو قرآن اور قرآن کے ترجمہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو اس وقت ہمارے ساتھ یہ ترجمہ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہ جنت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے اگر کسی بھی طرح کی جانے انجانے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، اللہ تعالی ہمارے کسی بھی نیک عمل جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے اللہ اچھا لگا، اس کے وسیلے سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ان سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مغفرت عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر موت دے، اور ہمیں جنت کا ہمارا ٹھکانہ، جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں کفر سے، کافروں کی صحبت سے اور جہنم سے، دوزخ کی آگ سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک بار پھر سے غور کرتے ہیں، ہے نا، جس سے ہر طرح سمجھ بوجھ کے تفصیل دار بیان کر دیا، ایماندار لوگوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ بس صرف انجام قیامت ہی کے منتظر ہیں؟ حالانکہ جس دن ان کے انجام کا وقت آ جائے گا تو جو لوگ اس کے پہلے بھول بیٹھے تھے بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے سب رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا اس وقت ہماری بھی سفارش کرنے والے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہم پھر دنیا میں لوٹائے جائیں؟ تو جو کام ہم کرتے تھے اس کو چھوڑ کر دوسرے کام کریں۔ تو یہ اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے نا اپنے کفر کو، اپنے گناہ کو مان لیں گے، اور پھر وہ چاہیں گے کہ جس رسول کی انہوں نے نافرمانی کی وہ ان کی سفارش کریں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، بے شک پھر عرش پر قائم ہوا، وہ سب سے دن کے ایسے طور پر چھپا دیتا ہے، وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستارے کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کو حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص سے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ بے شک بے شک بے شک، صدق اللہ العظیم۔